السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئی ہیں، لیکن اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اپوزیشن کی جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر بھی متحد ہونے جا رہی ہیں؟ کیا اپوزیشن کے درمیان برف پھر پگھلنے لگی ہے اور پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس قبول کیا جائے گا؟ اس حوالے سے آج دو میڈیا ٹاک ہوئی ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان نے میڈیا ٹاک کی اور دوسری بلاول بھٹو زرداری نے۔ دونوں سے میں نے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم میں واپسی سے متعلق سوال کیا، مولانا سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی۔ انہوں نے کیا کہا اور کیا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن واقعی باہر پارلیمنٹ کے باہر متحد ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بتاؤں گا، کیونکہ سوال یہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جس انداز میں پارلیمنٹ میں متحد ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قیادت میں بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہیں، 2 دن سے مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی کی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی کو جے یو آئی اور نون لیگ پہلے اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکاری تھیں، نہیں مان رہی تھیں، اور انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو گروپ لیڈر اپنا جو ہے سینٹ میں مقرر کر دیا تھا۔ اب گزشتہ روز یعنی پرسوں جو دن گزرا، 2 دن پہلے 9 نومبر کو یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں جے یو آئی، نون لیگ اور تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں سینٹ میں، انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے۔ انہوں نے غیر اعلانیہ طور پر یوسف رضا گیلانی کو بھی اپوزیشن لیڈر تسلیم کر دیا ہے۔ جس یوسف رضا گیلانی پر جے یو آئی کو اور نون لیگ کو اعتراض تھا کہ یہ گیلانی صاحب جو ہیں، انہوں نے ہاتھ کیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اور دھوکہ کیا ہے، وعدہ خلافی کی، انہوں نے کمٹمنٹ کر کے جو ہے یہ مکر گئے ہیں۔ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی اور مکر گئی، اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو یک طرفہ فیصلہ کر کے جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بغیر مشاورت کے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا، اور حکومت سے حکومتی اتحادی جو جماعت ہے بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے 3 کچھ ممبران سے ووٹ لے کر جو ہے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے۔ تو اعتراض اس پہ بھی تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جی جو اپوزیشن لیڈر حکومتی ووٹوں سے بنے تو وہ کیسا اپوزیشن لیڈر ہوگا؟ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی ابھی تک، لیکن ابھی 2 دن پہلے نون لیگ، جے یو آئی سمیت تمام جو ممبران ہیں سینٹ کے اپوزیشن جماعتوں کے، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے میٹنگ کر لی، تو لہٰذا یہ تو غیر اعلانیہ تسلیم کرنا ہی ہوا نا۔ باضابطہ پریس کانفرنس کوئی نہیں کی، باضابطہ کوئی اعلان تو نہیں کیا، لیکن ان کی صدارت میں انہوں نے میٹنگ کی تو ان کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو اس وجہ سے یہ اب ڈسکشن کی جا رہی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کہیں پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم میں تو نہیں آ رہی، یا پی ڈی ایم بحال تو اسی طرح ہی اسی شکل میں بحال تو نہیں ہونے جا رہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں پھر شامل ہو جائیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان کے پاس خورشید شاہ بھی پھر آئے، اور خورشید شاہ کی ملاقات پہ بھی بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے خورشید شاہ راہ ہموار کرنے آئے ہوں، مولانا کے پاس برف پگھلانے آئے ہوں، مولانا کا غصہ ٹھنڈا کرنے آئے ہوں، ان کو راضی کرنے آئے ہوں، ہو سکتا ہے معاملات بنانے آئے ہوں، لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا۔ مولانا سے میں نے سوال ضرور کیا، خورشید شاہ کے ساتھ ہی انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے مولانا سے پوچھ لیا، معلوم کیا کہ مولانا کہیں جس طرح اپوزیشن متحد ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو کیا کہیں پیپلز پارٹی پھر واپس تو نہیں آ رہی پی ڈی ایم میں، یا پی ڈی ایم اسی طرح اسی شکل میں پہلے والی شکل میں بحال تو نہیں ہونے جا رہا؟
تو باہر اپوزیشن متحد ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہو رہا ہے؟ تو مولانا نے اس کا جواب نہیں دیا، بات گول کر دی، کہیں کی کہیں لے گئے، اور کوئی کلیئر جواب نہیں دیا مولانا نے کہ پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ حالانکہ میں نے 2 دفعہ یہ ریپیٹ کر کے سوال کیا مولانا سے، لیکن مولانا اوائڈ کر گئے اور گریز کر گئے جواب دینے سے۔ تو نہ تنقید کی پیپلز پارٹی پہ، کیونکہ خورشید شاہ ظاہر ہے ان کے گھر پہ میڈیا کے موجودگی میں مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ خورشید شاہ ساتھ کھڑے ہوں تو پیپلز پارٹی پہ مولانا نے مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے بھی تنقید نہ کی ہو۔ لیکن تنقید نہ کرنا بھی ایک سافٹ کارنر رکھنا ہے، شاید اس لیے بھی مولانا نے یہ سافٹ کارنر رکھا ہو، پیپلز پارٹی پر ہولا ہاتھ رکھا ہو کہ بھیا پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن متحد ہو گئی ہے نا، پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اگر مولانا کوئی بیان دے دیتے، کوئی سخت بات کر دیتے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو پارلیمنٹ کے اندر جو اتحاد بنا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، اس پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ تو چلے مولانا نے احتیاط کیا اور جواب نہیں دیا، لیکن پیپلز پارٹی احتیاط نہیں کر رہی۔ کچھ ممبران، کچھ لوگ، ذمہ دار لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں 2 دن پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب نے نون لیگ پر الزام تراشیاں کی ہیں، نون لیگ پر بیک ڈور رابطوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور اس طرح کی الزامات قاہرہ صاحب لگا چکے ہیں۔ تو قاہرہ صاحب کو ان دنوں میں کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ نون لیگ پر بیک ڈور مذاکرات اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بات کریں، الزام لگائیں؟ یہ کیوں نہیں قاہرہ صاحب نے سوچا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اتحاد ہوا ہے اپوزیشن کا، اس پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی احتیاط نہیں برتی۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری سے ہم نے پوچھا، آج انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، جب عشائیہ دیا تھا تو عشائیہ کے بعد انہوں نے میڈیا کے کچھ دوست جو وہاں پہ ہم موجود تھے، میں بھی تھا، تو میں نے پھر بلاول بھٹو زرداری سے بھی پوچھا کہ کیا اسی طرح وہی سوال جو مولانا سے کیا کہ کیا اپوزیشن جس طرح پارلیمنٹ میں متحد ہوئی ہے، کیا باہر بھی متحد ہونے جا رہی ہے، کیا پی ڈی ایم میں واپس جا رہے ہیں؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی، وہ بھی گریز کر گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، گول کر دیا، مطلب کیوں احتیاط کیا؟ لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تابڑ توڑ حملے کرتے رہے ہیں، مولانا کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف یہ الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں بلاول صاحب بھی کہ پی ڈی ایم ایکچولی جو فیصلے تھے ان سے پی ڈی ایم ہٹ گیا ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں یعنی نون لیگ اور جے یو آئی مکر گئی ہیں، انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی۔ تو یہ بلاول صاحب اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں، لیکن آج سوال کرنے کے باوجود وہ بھی گریز کر گئے، کوئی جواب نہیں دیا، معاملہ گول کر دیا، سوال ایک تھا جواب دوسرا دے دیا، تو کلیئر نہیں کیا کہ وہ واقعی جا رہے ہیں پی ڈی ایم میں واپس یا نہیں، یا کوئی ماحول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اس کے حوالے سے۔ تو پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے جو مولانا نے دروازہ بند کیا تھا پیپلز پارٹی کا، میرے خیال میں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ بلاول صاحب، وہ دروازہ ابھی بھی بند ہے، بلاول صاحب نے بھی اس لیے گریز کیا کہ اتحاد جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارا بنا ہے اس پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو بھی اب تو پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ اور اپوزیشن کی جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی غیر اعلانیہ طور پر اپوزیشن لیڈر تسلیم کر دیا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہم حکومت کو، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں متحد ہو کر جو ہے حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو شکست دینا چاہتے ہیں، جو حکومت متنازع اقدامات کر رہی ہوتی ہے، متنازع قانون سازی کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔
تو اپوزیشن کے اتحاد کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اس کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے بلاول صاحب نے بھی گول تو کر دیا معاملہ، لیکن پی ڈی ایم پر کوئی تنقید نہیں کی۔ لیکن کچھ تجزیہ نگار ان مولانا کے اس محتاط ہونے سے یا بلاول صاحب کے محتاط ہونے سے کہ کوئی پی ڈی ایم کے خلاف یا نون لیگ یا مولانا کی پارٹی کے خلاف یا مولانا کے خلاف کوئی ایسی بات سخت نہ کریں کہ جس سے پارلیمنٹ کا جو اتحاد ہے وہ ہمارا ٹوٹ جائے یا اس پہ کوئی برا اثر پڑے، یہ کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کا، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کا احتیاط کرنا بھی ایک سی بی ایمز میں شمار ہوتا ہے کہ ماحول سازگار بنانے کے لیے، کرنے کے لیے، یا ماحول بنانے کے لیے، تعلقات بہتر استوار کرنے کے لیے فی الحال ایک سیز فائر کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے سخت جس سے دوسری جماعت کی دل آزاری ہو، کوئی ناراض ہو، مولانا ناراض ہو، بلاول ناراض ہو۔ تو یہ احتیاط کرنا بھی یہ ایک یعنی ایک پیش رفت کہیں یا ایک ماحول سازگار کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے احتیاط کیا ہے۔ لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں جتنا کہ مولانا نے دروازہ جو بند کیا تھا وہ دروازہ ابھی بھی بند ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے باہر ٹرسٹ کا فقدان ہے اپوزیشن جماعتوں پر۔ میں نے تو یہ بھی سوال کیا تھا، کل کیا تھا شاید کسی سے، کسی پیپلز پارٹی کے، ہاں شازیہ مری اور سلیم مانڈوی والا نے پریس کانفرنس کی تھی، تو ان سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک دوسرے پر، کسی نے سوال کیا کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا، آپ لوگوں کو شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، تو اب کیسے اعتماد کر لیا ایک دوسرے پر؟ تو شازیہ مری صاحبہ نے جواب دیا جی کہ بالکل ہمیں اعتماد ہے شہباز شریف صاحب پر، ان کی قیادت میں اپوزیشن متحد ہے، ہمیں کوئی شہباز شریف کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اوپر سے سوال کیا شازیہ مری سے، میں نے کہا پارلیمنٹ میں شہباز شریف پر آپ لوگوں کو اعتماد ہے، تو پارلیمنٹ کے باہر کیوں نہیں ہے نون لیگ کے اوپر یا شہباز شریف پر یا نواز شریف پر یا مریم نواز پر یا پی ڈی ایم کی قیادت پر؟ پارلیمنٹ سے باہر اعتماد نہیں ہے اور پارلیمنٹ میں اعتماد ہے، یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے گول کر دیا۔ لیکن پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے کوئی کلیئر ابھی تک سین نہیں ہے، مجھے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ظاہر ہے تحریک تو اپوزیشن کی اپنی چل رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی جماعت جو ہیں ان کے ہدایت پر اپنے الگ مظاہرے کر رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اپوزیشن متحد رہے گی، حکومت کو ٹف ٹائم دیتی رہے گی، اور پارلیمنٹ کے باہر اسی طرح ہی، کیونکہ نیت پہ ظاہر ہے شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں۔ مولانا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پچ پہ کھیل رہی ہوتی ہے، جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس پہ بھی وہ پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہوتی ہے، ان کو مشورہ دے رہی ہوتی ہے، مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش کرو، عمران خان کے خلاف تھے، عثمان بزدار کے خلاف۔ تو پی ڈی ایم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، مولانا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نواز شریف بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی تجویز جو پیپلز پارٹی جس کے لیے زور دے رہی ہوتی ہے، یہی تجویز پیپلز پارٹی سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی۔ یہ اوپن آفر اسٹیبلشمنٹ دے چکی ہے پی ڈی ایم کو، مولانا کو اور نواز شریف کو۔ مولانا اور نواز شریف دونوں مسترد کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یہ آفر، کیونکہ ان کا لاجک یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو آفر کر رہی ہے تو تحریک عدم اعتماد تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور ان کے مدد کے بغیر تو کامیاب ہوتی نہیں ہے، اور ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے گی تو مفت میں نہیں کرے گی، کچھ لے دے کرنی پڑے گی اور گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ تو ہم اس پوزیشن میں کیا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں یا گیو اینڈ ٹیک کریں؟ تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس آفر کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی کہہ رہی ہوتی کہ جی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو اس لیے ان کو شک ہوتا ہے
کہ پیپلز پارٹی سافٹ کارنر رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر کھیل رہی ہوتی ہے اور اپنی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اپنے معاملات سیدھے کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کم از کم مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی اور اب دوبارہ پی ڈی ایم میں مل کے چلیں گے یا اکٹھے کوئی بڑی تحریک چلائیں گے۔ بس پارلیمنٹ کی حد تک ہی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہوگا، کیونکہ مولانا اور بلاول بھی آج دونوں سے سوالات کیے تھے، انہوں نے کیے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی چیز کلیئر نہیں کی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔